آپ کو بڑی ہی ایک رپورٹ آئی ہے، بڑی افسوسناک رپورٹ ہے، بڑی چشم کشا رپورٹ ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی درندگی کی انتہا ہو گئی ہے۔ حملوں میں خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں جن سے ہزاروں فلسطینی بخارات بن گئے ہیں۔ آپ کین یو امیجن کہ ہزاروں فلسطینی بخارات بنے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا ہے اسرائیلی حملوں میں کہ ان کی شدت غیر معمولی تھی، جس سے انسانی جسم کے نشانات تک مٹ گئے ہیں۔ فاطمہ، جو امریکہ کی فراہم کردہ تھرمو بیرک گولہ بارود سے انہوں نے بتایا کہ اعضاء جو ہیں وہ راکھ ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں میں 3000 کے قریب فلسطینیوں کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ انتہائی افسوسناک ہے یہ، اور حملوں کے دوران کسی خاندان کی 3 اور کسی کی لاشیں صحیح ملتی۔ بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ کہ جیسے اب پانی ہے نا، آپ اس کو گرم کریں تو وہ بخارات کی شکل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ انسان اتنا بھی گر سکتا ہے۔ میں خود یہ امیجن نہیں کر پا رہی کہ مطلب کسی کی تو چلے پوری لاشیں مل جاتی ہوں گی، کسی کے کچھ اعضاء ملتے ہوں گے، لیکن کچھ تو ہے وہ تو ان کا پتہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے، بخارات بن جاتے ہیں۔ دنیا میں افسوسناک خبر جو ہے وہ بھی ایک افسوسناک خبر آئی ہے، چونکہ دنیا بھر سے بھی ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کینیڈا سے یہ خبر آ رہی ہے، جہاں پہ برٹش کولمبیا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 10 افراد اس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ۔ ہلاک افراد میں مشتبہ حملہ آور بھی شامل ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ حکام کا ایسا بتانا ہے، اور واقعے کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہے، تحقیقات جاری ہیں اس سلسلے میں۔ فائرنگ کے بعد مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی فضا بھی جو ہے وہ بھی پھیل گئی، اور کینیڈا میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ہم بڑھیں گے آگے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا اور وفاق ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، مشیر قومی سلامتی اور کور کمانڈر پشاور شریک ہوئے تھے۔ بالکل، یہ بہت اہم اجلاس تھا، چونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ورکنگ کمبینیشن نہیں بن پا رہا تھا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور جو حکام تھے سیکیورٹی کے، تو ان میں ایک تھوڑی سی رفٹ نظر آ رہی تھی، لیکن اب کم از کم یہ اچھی بات یہ ہے کہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی حکام اور خاص طور پر جو ہماری سیاسی قیادت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ کم از کم ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ سیکیورٹی امور کے جائزے اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں خصوصی ذیلی کمیٹی قائم کی جائے گی، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے۔ جناب، سپریم کورٹ سے ایک اہم شخصیت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کی اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، تو اس سوال کا جواب میں اپنے ناظرین کو دے دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، چونکہ عدالتی حکم پر فرینڈز آف کورٹ سلمان صفدر ایڈوکیٹ کی بانی سے 3.5 گھنٹے طویل اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ بانی تک تو مکمل رسائی مجھے ملی ہے ان کی، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا سپریم کورٹ طبیعت ٹھیک ہے، ہاں، کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ کیونکہ فاطمہ اس میں مسئلہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کا علاج وہاں پر نہیں ہو رہا، ان کو خوراک صحیح فراہم نہیں کی جا رہی۔ تو اس کے حوالے سے تو فرینڈ آف کورٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ فکر مند نہ ہو۔ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ووٹرز ہیں ان کے لیے یہ ہے، آئی گیس کہ آج بھی کوئی رپورٹ انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے پیش کرنی ہے، تو اسلام آباد سے یاسر حکیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آپ وہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے حکم پر وکیل سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات ہو گئی۔ بانی سے طویل ملاقات کے بعد میڈیا سے مختصر گفتگو میں سلمان صفدر نے ملاقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ ملی ہے سر آپ؟ جی، وہ ہو گیا۔ صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بانی کے کیسز کی سماعت کے دوران عدالت نے سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا۔ عدالت کے حکم پر اٹارنی جنرل نے ملاقات کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ سلمان صفدر جیل میں ملاقات کر کے بانی کی موجودہ حالت پر تحریری رپورٹ کل عدالت میں جمع کروائیں۔ رپورٹ دیکھ کر پرسوں جمعرات کو فیصلہ کریں گے۔ خیر، بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا جو مارکہ ہے وہ سجنے میں بس ایک دن باقی ہے۔ بی این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ بالکل 300 نشستوں کے لیے 5 جماعتوں کے 1000
980 امیدوار میدان میں ہیں، یعنی تقریباً 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ تو بی این پی کے الیکشن سے پہلے اکثریت حاصل کرنے کے دعوے، چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی عوام سے انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اپیل۔ بنگلہ دیش کے ماضی کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ میں ویسے تو مسلسل تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن عوامی لیگ کی حکومتوں میں آخری 3 انتخابات کے دوران ٹرن آؤٹ میں اچانک بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے، جو حسینہ واجد پر عوامی اعتماد کم ہونے کا ایک فاطمہ واضح ثبوت ہے۔ تو کس الیکشن میں کتنا ٹرن آؤٹ رہا یہ ہم جانتے ہیں سمیرہ خان سے، جو اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہے۔ سمیرہ بتائیے کیا ہوا؟ بنگلہ دیش کے آئندہ عام انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا، اس کا درست اندازہ تو ہمیں نتائج سے ہی پتہ چل سکتا ہے، مگر ماضی کے انتخابات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالات اور عوام کی دلچسپی نے ووٹر ٹرن آؤٹ کو کئی مرتبہ متاثر کیا۔ کبھی یہ بہت بلند رہا، کبھی سیاسی کھینچا تانی، اتار چڑھاؤ حالات کی کشیدگی نے اس کو کم بھی کیا۔ بنگلہ دیش کے انتخابات سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ عوام کی دلچسپی سے ووٹر ٹرن آؤٹ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آئیے بنگلہ دیش کے ماضی کے انتخابات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ آئندہ کے سیاسی اور انتخابی منظرنامے کا درست تعین کیا جا سکے کہ وہ کس جانب رواں ہے۔ انتخابات 1973، ٹرن آؤٹ 54.91%، حکمران جماعت تھی عوامی لیگ۔ انتخابات 1979، ٹرن آؤٹ رہا 51.29%، حکمران جماعت تھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی۔ انتخابات 1985، ٹرن آؤٹ رہا 61.10%، حکمران جماعت تھی جاتیہ پارٹی۔ انتخابات 1988، ٹرن آؤٹ رہا 52%، حکمران جماعت جاتیہ پارٹی۔ انتخابات 1991، ٹرن آؤٹ رہا 55.45%، حکمران جماعت تھی ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی۔ انتخابات 1996، ٹرن آؤٹ رہا 75.60%، امیزنگ، حکمران جماعت تھی عوامی لیگ، ایک مرتبہ پھر ٹرن آؤٹ بہت بہتر رہا۔ انتخابات 2001، حکمران جماعت تھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اور یقین کریں ٹرن آؤٹ بہت ہی امیزنگ، 74.97%۔ انتخابات 2008، ٹرن آؤٹ رہا 87.13%، ہیوج، حکمران جماعت عوامی لیگ۔ انتخابات 2014، ٹرن آؤٹ رہا ایک دم سے 39.58%، بہت بڑا گیا، حکمران جماعت عوامی لیگ۔ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا بڑا ڈفرینس کیوں، مگر 2024 کے پروٹیسٹ کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کا یہ فرق کیوں رہا ہوگا۔ انتخابات 2024، ٹرن آؤٹ 28%، حکمران جماعت عوامی لیگ۔ آخری 3 الیکشنز کا اگر تقابلی جائزہ آپ کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ عوام کی شمولیت کس طریقے سے ووٹر ٹرن آؤٹ پر اثر انداز ہوتی رہی۔ آئندہ انتخابات میں کیا رجحان سامنے آتا ہے، نتائج دیکھ کر ہی اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، مگر یہ وقت ہی بتائے گا۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ عوام کی شرکت کسی بھی الیکشن کو، کسی بھی جمہوری عمل کو جلا بخشنے کے لیے بہت ضروری ہے۔